اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا، بیچ میں تھوڑا گیپ ہو گیا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کی تشریح و تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے مہینے گنے چنے ہیں، معلوم ہیں، تو جو شخص ان میں حج کو احرام باندھ کے اپنے اوپر لازم کر لے تو حج کے اندر کوئی رفث نہیں، یعنی بیوی سے کوئی میل ملاپ نہیں، کوئی فسق و فجور گناہ کا کام نہیں، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ یعنی حج کے اندر 3 چیزوں سے بنیادی طور سے رکنا ہے۔ پہلا ہے رفث، دوسرا ہے فسوق، تیسرا ہے جدال۔ رفث کے معنی ہوتے ہیں بیوی سے میل ملاپ کرنا یا جنسی لذت کی باتیں کرنا، کسی بھی شکل میں جنسی لذت کی باتیں کرنا رفث کہلاتا ہے۔ فسوق معنی گناہ کے کام، فسق فجور۔ جدال مطلب لڑائی جھگڑا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب حج کا اجتماع ہوگا تو اس طرح کی چیزیں ضرور پیش آئیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس 3 چیزوں سے خصوصی طور سے ممانعت کی کہ جو شخص ان دنوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے۔ حج کو کیسے فرض کرے گا؟ حج کی جب احرام باندھ لیا جائے تو اب وہ حج آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اگر کسی مجبوری کے تحت آپ اس سال نہیں ادا کر پائیں گے تو آپ کے لیے قضا کرنا لازم ہوگا۔ تو جب آپ نے حج کی نیت کر لیا احرام باندھ کے، خالی دل کے خیال سے نہیں کچھ ہوگا، احرام باندھ لیا اور احرام باندھنے سے آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو اب آپ کو 3 چیزوں سے خصوصی طور سے بچنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے، جو کچھ تم کرو گے نیکی میں سے، یعنی جو کچھ تم نیکی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ اس کو جان لے گا، اس نیکی کو جان لے گا، اس کو بتانے، چلانے، شور کرنے، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ یہ اس سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے وہ اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ اس کو جان لے گا، اس کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ایک چیز سے ممانعت کی گئی کہ پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ حج کرنے چل رہے ہیں اللہ کے توکل پر، تو وہ لوگ سامان نہیں لے کے جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کے بھیک مانگتے تھے کہ صاحب ہم حج کرنے آئے ہیں، کھانے پینے کا سامان دے دو۔ تو کہا گیا تزودو، کھانے پینے کا سامان لے لو، زاد راہ لے لو، راستے کا سامان لے لو۔ زودو، تزودو، تم سب سامان راہ، راستے کا سامان لے لو، سامان سفر لے لو، سفر کا خرچ اپنے ساتھ لے لو، لیکن اس ظاہری سفر کے خرچ کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین سامان جو ہے وہ یہ کہ تقوی بھی لے لو۔ اصل سامان اس سفر کا تقوی ہے۔ کھانے پینے کا سامان، سفر کا خرچ یہ تو لے ہی لو۔ زمانے جاہلیت میں جو لوگ ایسا کرتے تھے کہ نہیں صاحب اللہ کے توکل پہ چلیں گے، کوئی سامان نہیں لے کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے گا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کیا کہ نہیں، اسباب کو تم اختیار کرو، کھانے پینے کے سامان اور راستے کا سفر خرچ یہ سب لے لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل سفر خرچ جو ہے وہ ہے تقوی۔ تو سب سے بہتر توشہ، سب سے بہتر سامان سفر اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس آیت کو چاہیے کہ تمام حجاج کرام زبان زد کر لیں، اس کو بہت قاعدے سے یاد کر لیں۔ بڑی اہم آیت ہے، کل 1 2 3 3.5 لائن کی ہے اور ایک آیت ہے،
الحج اشہر معلومات، حج کے دن تو گنے چنے ہیں، مقرر ہیں۔ ایک ہے حج کے دن اور ایک ہے حج کے مہینے۔ شوال، ذیقعد، ذی الحج کی 10 تاریخ تک کو، یعنی اس 2 مہینہ 10 دن کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اور 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو حج کے دن کہا جاتا ہے۔ تو 2 چیزوں کا فرق یاد رہے، ایک ہے حج کے مہینے اور ایک ہے حج کے دن۔ دیکھیں اس کے ترجمے مفسرین نے بہت اچھے کیے ہیں، میں ان ترجموں کو ایز سچ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزہ آئے۔ حج کے چند متعین دن ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ کوئی وہ فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا۔ اور تم میں جو کوئی نیک کام کریں گے اللہ اسے جان لے گا، اور حج کے سفر میں زاد راہ لے لیا کرو۔ تزودوا، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ کنز الایمان میں مولانا احمد رضا کا ترجمہ ہے، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یہ بہت پرانا ترجمہ ہے۔ امین احسن اصلاحی صاحب کا ترجمہ ہے کہ حج کے متعین مہینے ہیں، تو جو کوئی ان میں حج کا عزم کر لے تو پھر اس کے لیے حج تک نہ شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، نہ لڑائی جھگڑے کی، اور نیکی کے جو بھی کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اس کے لیے تقوی کا زاد راہ لو، بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، حج کے